وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ سلف کو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے دل دیے تھے، کتنے اچھے اللہ تعالیٰ نے ایمان دیے تھے۔ اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا تو امام ابن الجوزی کہتے ہیں قلیل التوفیق، اس کو توفیق ہی نہیں ملی۔ یہ قلیل التوفیق ہونے کی نشانی ہے کہ جو اپنے بھائی کے بارے میں اچھا محمل تلاش نہیں کرتا، اچھی تعویل نہیں کرتا۔ کسی نے آنا تھا وہ نہیں آیا، ہمیں پہلے ہی پتہ تھا اس نے نہیں آنا، اصل میں یہ بندہ ہی منافق ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو آیا نہیں ہے وہ کل سے تو بیچارہ فوت ہو گیا اور دفنایا بھی جا چکا ہے، اور یہ کیا سوچ رہا ہے؟ اس شیطانی بیماری کی وجہ سے یہ غیبت کر کے اس کے درجے بلند کر رہا اور اپنے گناہ جو ہے اپنے کھاتے میں بھر۔ سوچ ہی نہیں آتی کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ سلف کون تھے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ کوئی مسئلہ بنتا تو وہ کہتے انی لالتمس لاخی 70 عذرا، میں 70 عذر تلاش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کا یہ مسئلہ بن گیا ہو سکتا ہے اس کا یہ مسئلہ بن گیا ہو۔ مسلمان ایسا نہیں کرتا، مومن ایسا نہیں کرتا۔ دل مطمئن نہ ہوتا تو وہ کہہ دیتے لعل له عذرا آخر لا اعرفه، ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور مجبوری ہو جس کا مجھے علم نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کبھی بدظنی کا شکار نہیں ہوگا۔ اور بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا ما اطیبک وما اطیب ریحک والذی نفس محمد بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک۔ اے بیت اللہ تیری شان تو بڑی ہے، لیکن یاد رکھنا تیری شان سے ایک مومن کی شان بڑی ہے۔ آج بیت اللہ کی طرف انگلی کرے نا، انگلی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے 10 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور سارے کہہ رہے ہوں گے ضرور کریں۔ یہ مومن کی عزت کا احساس ہی کو نہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ حرم منک واحدا، بیت اللہ تیری ایک حرمت ہے، وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں ہیں، حرم دمہ ومالہ وعرضہ وَأَلَّا يُظَنُّ بِهِ ظَنُّ السُّوء۔ اللہ نے اس کی جان کی بھی حرمت رکھی ہے، اس کے مال کی بھی حرمت رکھی ہے، اس کی عزت کی بھی حرمت رکھی ہے۔ پھر اضافہ کر کے فرمایا اس کی یہ بھی حرمت ہے کہ مسلمان کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ ہو، بدگمانی نہ کرنا۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر جس قدر یہ بدظنی ہے اس قدر ہی دلوں کی زمین بنجر اور ویران ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ سے بھی سوال کر لیتا ہوں، چلو کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ آپ سے کسی نے وعدہ کیا ہو کہ میں آؤں گا آپ کے پاس درس دینے، وہ نہ آ سکے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سچ سچ بتائیے، بولیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ ساڑھا کچھ لگ گیا نا، آئندہ شہر جا گیا۔ لو، یہ دین سیکھنے والے ہیں۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس طرح کے گمان کی طرف نہیں جاتے۔ کس طرح کتنے ممالک کی کانفرنس تھی، آنے والے نے آنا تھا اور سب انتظار میں تھے۔ آرام سے ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فلاں شیخ جہاں بھی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو ایمان کی اچھی کیفیت میں رکھے۔ انہوں نے آنا تھا، فلائٹ نہیں مل سکی، وہ نہیں آ سکے، لیکن ہم پھر بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کام میں ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ہم اگلے خطیب کی طرف منتقل ہوتے ہیں، ایک لفظ نہیں بولا اور سب لوگ دعائیں دے رہے تھے کہ وہ نہیں پہنچ سکے، تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی پریشانی بنی ہو، یا اللہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ہم کہتے ہیں میں تو کرواؤں گا پرچہ، میرے اشتہار چھپے تھے۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے اصل میں، اور اس کا مطلب قطعاً یہ نہ سمجھے کہ جو وعدہ کر کے جاتے نہیں ہیں ان کی پشت پناہی میں کر رہا ہوں۔ یہ اس سے بڑی زیادتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں، یہ بھی کسی دیندار کا کام نہیں ہے۔ واضح بات ہونی چاہیے، لیکن سوء ظن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اتفاق سے اس سے ملتی جلتی بات جو فائدہ بھی ہوا،
وہ میں اتفاق سے وہ درس تھے، کو ساتھی بھول جاتے ہیں، بلا لیتے ہیں، تو میں امارات میں درس میں یہ بات کہہ دی کہ کیسے لوگ ایمان والے تھے 70 عذر خود تلاش کرتے تھے، آج جو ہے فون نہ اٹھائیں تو وہ 10 دن تک بات نہیں کرتے، بس جی آپ نے فون نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے وہ فون اس کا خراب ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مشغولیت میں ہے، سویا ہوا ہو، بیمار ہو، وہ درس بھی دے سکتا ہے۔ تو میں نے جب یہ بات کی تو اتفاق سے اگلے دن واپسی تھی تو فیصل ٹاؤن میں درس تھا، تو میں درس دے کے باہر نکلا تو ای میل آئی ہوئی تھی 71 ایکسکیوزز، 71 عذر لکھ کے اس نے بھجوائے ہوئے کہ آپ کو میں نے فون کیا لیکن آپ نے اٹھایا نہیں، ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، ٹائم کا بھی فرق ہے، ہو سکتا ہے آپ درس پریپیئر کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ فتویٰ لکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ اسٹڈی میں مشغول ہوں، ہو سکتا ہے آپ لیکچر ڈلیور کر رہے ہوں، یعنی بہت ریلیونٹ چیز ہے۔ میں نے وہ اگلے درس میں پھر کہہ دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اچھے اور نیک لوگ پیدا کیے۔ وہ ایک اور بھی اللہ کا بندہ تھا، اس نے فون کیا تو پھر میں نہیں اٹھا سکا، درس میں تھا، اس نے بھی ای میل کر دی۔ ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اس نے اپنی سوچ کے مطابق اس نے پہلا تو لکھا ہو سکتا ہے آپ سو رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مہمان کو اٹینڈ کر رہے ہوں، کرتے کرتے کہتا ہے ہو سکتا ہے آپ بھابھی کے ساتھ برتن دھلا رہے ہوں۔ میں نے کہا عذر تو تلاش کیا ہی نہ آخر اس نے، لیکن انہیں 71 عذر لکھ دی۔ سوء ظن سے بچیے میرے بھائی، میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یقین مانیے کہ جب تک میرا اور آپ کا دل پیارا نہیں ہوگا ہمارے ایمان میں قوت نہیں آئے گی۔ 20 لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو مجھے کیا سوچنا چاہیے؟ 20 نہیں آئے پھر کیا ہوا؟ اور ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے، فون کیا ساتھی نے کہ ہم آ رہے ہیں، 1 نہیں 6 سے 8 لوگ آ رہے ہیں، وقت نکالا ہے، واجب ہے ان کی خدمت کرنا، یہ سعادت اور خوش نصیبی اور خوش بختی ہے، کھانا بنایا ہے، نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ یہ مسئلہ کوئی بات نہیں، بیٹھ کے کھا لیں، آپ کی نیت اگر اللہ کی رضا کی تو پھر کیا ہوا؟ اس بھائی کے لیے دعا کریں، یا اللہ وہ خیر سے جہاں جا رہا چلا جائے، اس کو کوئی پرابلم بن کے نہیں آ سکتا۔ پھر ہوا کیا ہے؟ ہم دینی دائرے سے نکل کے ذاتی دائرے میں کیوں آ جاتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا تو اس نے اٹھایا نہیں ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ شریعت نے اجازت دی ہے اس کو، العذر ثلاثاً، 3 مرتبہ اجازت لو، کوئی اجازت دے تو آ جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ، جب کوئی کہہ دے کہ نہیں چلے جاؤ تو چلے جاؤ، یہ آپ کے لیے زیادہ عزت کا باعث ہے اور آپ کی پاکیزگی کی بات ہے۔ صحابہ بھی 3 مرتبہ اجازت لیتے تھے، یعنی صحابہ اگر واپس چلے جائیں تو ان کی عزت میں تو کوئی فرق نہیں آتا، میری عزت صحابہ سے بڑی عزت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں دین کے مزاج کو نہیں سمجھا، مجھے دین کے مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی میں ایک چھوٹی سی بات پہ اپنے ایمان کے رشتے کو توڑ دوں، یہ کوئی دانش و بینش کی بات نہیں ہے۔ دانش و بینش کی بات یہ ہے کہ اپنے دل کو بڑا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میرا بھائی مسلمان بھی ہے اور یہ جان بوجھ کے جو ہے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں سوچ سکتا۔ اگر دیتا ہے تو اس کا خمیازہ اس سے خود بھگتنا ہے، میں سوء ظن کا شکار نہیں ہوں گا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے دل کو خوبصورت بنائے۔